السلام علیکم، میں ہوں افشاں ذکی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان ڈاٹ ٹی وی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ کوئٹہ پریس کلب کے قریب شارع اقبال پر دھماکہ، 8 افراد جاں بحق، 19 سے زائد زخمی۔ دھماکے کے بعد سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ زلمے خلیل زاد کی بات سن کر اطمینان ہوا کہ امریکہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائے گا، پائیدار امن کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بانٹنا ہوگا۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ عالمی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری حقیقی معنوں میں پاکستان کی مدد کرے۔ امریکہ طالبان معاہدہ افغان دھڑوں میں مذاکرات کی راہ ہموار کرے گا۔ اسلام آباد میں پناہ گزینوں سے متعلق مکالمے سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کا خطاب۔ کہا امریکہ طالبان معاہدے کے نتیجے میں نئے پاک افغان تجارتی تعلقات شروع ہوں گے۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے اب کوئی ٹھکانے نہیں رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں افغان مہاجرین سے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب۔ کہا ماضی میں ایک سوچ یہ تھی کہ سیکیورٹی اداروں کا اپنا ایجنڈا ہے جو حکومت سے مختلف ہے، لیکن اب ایسا نہیں، حکومت اور ملٹری ایک پیج پر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک بار پھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے بھارت میں صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا نازی ازم کی طرز پر بھارت میں پروان چڑھتی انتہا پسندی خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ نے بھارت میں اپنا کردار ادا نہیں کیا تو سنگین مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ کیا 1 ارب کی آبادی کا وزیر اعظم اور آرمی چیف غیر ذمہ دارانہ بیانات دے سکتے ہیں؟ بھارت میں انتہا پسند سوچ کا غلبہ ہے، یہ نہرو اور گاندھی کا ملک نہیں۔ FATF کا اجلاس فرانس کے شہر پیرس میں جاری۔ پاکستان کے بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ ٹل گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا چیف جسٹس سے سینئر صحافی عزیز میمن کے قتل کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صحافی عزیز میمن نے قتل سے پہلے سندھ کے حکمران جماعت پر الزامات لگائے۔ وفاقی ایجنسی کو صحافی عزیز میمن کے قتل کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ سرکاری افسران کی ترقی کا معیار کسی سیاسی خاندان کی خدمت گزاری نہیں، بلکہ عوامی خدمت اور عوام کے مسائل کے حل سے جوڑ دیا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا ٹویٹ۔ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان عوام کے ریلیف کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv۔